ناظرین، یہ 1227 عیسوی کا ذکر ہے جب عظیم منگول قبیلے کا سردار تیموجن، دنیا جسے چنگیز خان اور خاقان اعظم کے نام سے بھی جانتی ہے، وہ اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑتے ہوئے گھوڑے سے گر کر صاحب فراش ہوا۔ یہ اس کی زندگی کا خلاف توقع واقعہ تھا۔ شاہی خیمے میں بیٹے پوتے، مشیر وزیر اور معتمد خاص سر جھکائے پریشان گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خود تیموجن سردار ایک ایک درباری کا خاموشی مگر پھٹی پھٹی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ سردار لاکھوں افراد کی زندگیوں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ وہ خود کو موت پر حاوی سمجھ بیٹھا تھا۔ رعایا کو بھی یقین تھا کہ موت سردار کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اب اس کی نگاہیں پیغام دے رہی تھیں کہ وہ قانون قدرت کا ادراک کر چکا ہے۔ یہ وہی سردار تھا جس کے جرنیل دیکھتے ہی دیکھتے چند اشروں میں خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار بناتے چلے جا رہے تھے۔ ہنستے بستے شہروں اور دیہاتوں کو ویران کر کے بیجنگ سے ماسکو تک اپنا جھنڈا گاڑ کر دنیا کی سب سے وسیع سلطنت کے حکمران بن چکے تھے۔ یہ سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ منگول سلطنت ایشیا اور یورپ کے بڑے علاقوں پر مشتمل تھی۔ وسعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج ان علاقوں کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے۔ یقیناً سردار لیٹا یہ سوچ رہا ہوگا کہ کہاں کروڑوں میل پر پھیلی ہوئی سلطنت اور کہاں یہ چند گز پر مشتمل جنگی خیمہ، جس میں سردار کے 4 بیٹے، 11 پوتے، وزراء اور مشیران بھی دم سادھے کھڑے تھے۔ سردار نے اچانک 11 سالہ بچے پر اپنی نظریں جما لیں اور اگلے ہی لمحے اس مرد شناس سردار نے انگلی کے اشارے سے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ پوتا مجھ سے کہیں بڑی سلطنت کا مالک ہوگا اور مجھ سے کہیں زیادہ عمر پائے گا۔ اپنے پوتے قبلائی خان کے بارے میں پیشگوئی کرنے والے منگول سردار چنگیز خان کی وفات کے 30 سال بعد پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور قبلائی خان اپنے دادا سے بھی بڑی سلطنت کا حکمران بنا۔ قبلائی خان چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے طولوئی خان کا بیٹا تھا۔ جیسے طولوئی خان اپنے باپ کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، عین اسی طرح قبلائی خان بھی اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ قبلائی خان 1215 میں چین کے صوبے گنسو کے شہر یینگی میں بدھ مت کے پیروکاروں کی عبادت گاہ ڈافو میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے چنگیز خان قبلائی خان کی رائے کو مقدم جانتا تھا اور ہمیشہ اپنے وزیروں کو کہتا تھا کہ میری عدم موجودگی میں سلطنت کے معاملات قبلائی خان دیکھا کرے گا۔ چنگیز خان قبلائی خان کی ہر بات کو غور سے سنتا تھا۔ وہ انتہائی زیرک اور باشعور انسان تھا۔ علوم سیاسیات، فلسفہ اور معاشرتی علوم کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی متعدد زبانوں پر اسے عبور حاصل تھا۔ 1251 میں چنگیز خان کی وصیت کو پس پش ڈالتے ہوئے قبلائی خان کے بھائی مونکے خان کو منگول سلطنت کا سردار بنا دیا گیا۔ انہوں نے قبلائی خان کو جنوبی چین کا گورنر مقرر کرتے ہوئے اسے ڈالی سلطنت کو فتح کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ قبلائی خان کے جنگی اور قائدانہ سفر کی یہیں سے شروعات ہوئی۔ اس نے تھوڑے ہی عرصہ میں جنوبی چین کو فتح کر ڈالا۔ اس نے اپنا دارالحکومت چینی شہر شانگ ٹو میں قائم کر لیا۔ جنوبی چین میں اس نے شاندار قیام گاہیں، شکار گاہیں اور محلات تعمیر کرائے۔ مونکے خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح انتہائی سفاک اور ظالم حکمران تھا۔ اس کے دور میں سقوط بغداد کا سانحہ رونما ہوا، جس میں آخری عباسی خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے 8 لاکھ افراد قتل کیے، لیکن 1259 میں ہوچو کے مقام پر ایک جنگ میں مونکے خان مارا گیا اور یوں قبلائی خان خاقان اعظم مقرر ہوا۔ 1261 میں اپنے بھائی اریک بوگ کو شکست دے کر وہ خود منگول سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اس کا بھائی اریک بوگ فرار ہو کر در بدر پھرتا رہا۔ آخرکار 1266 میں قبلائی خان کے ہاتھوں مارا گیا۔
اگرچہ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں چین کے بھی بہت سارے علاقے فتح کر لیے تھے، لیکن باوجود خواہش کے چین کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس کا یہ خواب اس کے پوتے قبلائی خان نے پورا کر دکھایا۔ اس نے نہ صرف پورے چین پر قبضہ حاصل کر لیا تھا بلکہ وہاں ایک نئی بادشاہت کی بنیاد رکھی، جسے تاریخ یوان کے نام سے جانتی ہے۔ قبلائی خان کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل تھا۔ اس نے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ چین اور ارد گرد کے علاقوں پر مشتمل قبلائی حکومت مختلف تہذیبوں کا مرکب تھی۔ اس کے علاوہ علوم و فنون کے حامل افراد کے منگول سلطنت میں جمع ہو جانے کی وجہ سے منگول بھی اپنی فطرت اور روایات تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قبلائی خان اپنے دادا، باپ اور بھائیوں کی شہرت کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے اس نے قدیم منگول روایات کی حوصلہ شکنی کر کے بہت جلد اپنی مرضی کی باتیں مسلط کر دی۔ معروف سیاح مارکو پولو قبلائی خان کے دربار میں لگ بھگ 20 سال تک ملازمت کرتا رہا۔ مارکو پولو نے قبلائی خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں دلچسپ باتیں تحریر کی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ قبلائی خان کی 4 بیویاں اور کثیر تعداد میں باندیاں بھی تھیں۔ مارکو پولو کے مطابق قبلائی خان نے ایک ایسا محل بھی تعمیر کرایا جس کے گرد 25 کلومیٹر لمبی دیوار بنائی گئی۔ اس محل میں بیک وقت 1000 گھوڑے داخل ہو سکتے تھے۔ محل کے ہال میں 16,000 نشستوں کی گنجائش تھی۔ اس ہال میں سونے، چاندی اور قیمتی ریشمی کپڑے سے مزین کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ شانگ ٹو میں قبلائی خان کے محل اور اس کے گرد و نواح کو دنیا کے کونے کونے سے لائے گئے قیمتی، نایاب اور خوبصورت درختوں اور پودوں پر مشتمل باغات سے سجایا گیا تھا۔ مارکو پولو لکھتا ہے کہ خاقان کی موجودگی میں شاہی دربار سے آدھے میل تک کسی قسم کے شور و غل یا اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ دربار میں حاضر ہونے کے لیے ہر شخص کو سفید چمڑے کے جوتے پہننا پڑتے تھے تاکہ سونے چاندی کی تاروں سے مزین قیمتی قالین خراب نہ ہوں۔ تو دوستو، سن 1294 عیسوی میں تقریباً 80 سال کی عمر میں قبلائی خان زندگی کی بازی ہار گیا۔ منگول روایات کے مطابق اس کی 4 بیویوں اور خادماؤں کو زندہ دفن کیا گیا، اس وہم کے ساتھ کہ وہ اس کی آئندہ زندگی میں بھی خدمت کریں گی، لیکن اس کی وفات کے بعد منگول سلطنت کا شیرازہ بکھرتا چلا گیا۔ ناظرین، میری یہ ادنا سی تحقیق پسند آنے کی صورت میں میرے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ میں اسی طرح آپ کے لیے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ زندگی رہی تو جلد ہی کسی نئی اور دلچسپ تحقیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔